اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہیں کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور اسی طرح جو نہیں ہے اس کی دعا کرتے۔ اس خاتون کا شوہر دیکھ رہا ہوتا، وہ ہنستا اور کہتا، اپنے گھر کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی سے جواباً کہتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور ہمارے اللہ کا معاملہ ہے، آپ بھی اس پہ مت آئیں۔ وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم تو جو جی میں آئے مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان مبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کا شوہر نے کہا، بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر، اپنا گھر، اور کہاں ہے نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے جو اگلا واقعہ ہے وہ خود بیان کر رہی ہے عورت، اور کہتی ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا شوہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا رستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہیں تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اللہ کے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے۔ ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر ہدیہ دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیہ قبول فرمائیں۔ لازمی سی بات ہے، بنا قیمت گھر لیتے ہوئے وہ بندہ شرمندہ ہو رہا تھا، تو اس شخص نے بولا، آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی، تو جتنی ہی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جمع کر کے جو کم و بیش 8,000 ریال بن گئے، وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن چکے تھے۔ مکان ریاض شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، میں نے اللہ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایمان میں قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرایا اور فرمایا، یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچل رہے گا؟ صحابہ نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو جھلک اٹھے، بے شک
میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا۔ اگر میری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔